اور وہ بھی سب کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ وہ ان بیہودہ اور فحش باتوں کا جو روزے میں روزہ دار سے سرزد ہو گئی ہیں کفارہ بنے اور غریبوں مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ابو داؤد شریف کے اندر رمضان مبارک کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت سوز تڑپ نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھاریے تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں اور سوسائٹی زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہا برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 118 تک چلتا ہے سورہ توبہ کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور اوورال ایک توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ یہ اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موضوع نہیں ہے، یہ ان کو زیبا نہیں ہے ان کے لیے۔ ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کیونکہ من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے لوگ ہیں۔ اور پھر چونکہ آگے اسی والے سے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی، ابھی قرآن مجید میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے حق گوئی کی پاداش میں گھر سے باہر نکالا تو گھر نکلتے ہوئے، گھر کو چھوڑتے ہوئے ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ ابا جان میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ تو اس کی اللہ رب العالمین گویا وضاحت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی وہ اس لیے تھی الا عن موعدۃ وعدھا ایہ، کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا۔ جب انہیں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں آپ کی دعا کروں گا تو انہوں نے ایک لحاظ سے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن فلما تبین لہ، جب ان کے اوپر بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ وہ میرا والد ہے لیکن اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ بھی ان سے مکمل طور پر بیزار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ آہو انکساری کرنے والے، آہوزاری کرنے والے، اللہ کے سامنے سوز کرنے والے، خدا ترس آدمی تھے اور حلیم بھی تھے، انتہائی بردبار بھی تھے۔ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنا ایک بڑا اہم اصول کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہدایت دیتے ہیں تو پھر اس کو گمراہ نہیں کرتے حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے اوپر بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ صاف صاف یہ بات بتا دیتے ہیں کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہدایت کا دروازہ مکمل کھولا جاتا ہے فرد پر بھی اور قوم پر بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، ضابطہ ہے۔ لیکن جب کوئی فرد اور قوم اللہ کے اس کھلے ہوئے راستے کو خوب جانچ پرکھ کر دیکھ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک بات واضح کر کے سمجھا دیتے ہیں کہ کس کس چیز سے انہیں بچنا ہے. تو جب اس چیز کو دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد حق کا انکار کرتے ہیں وہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں بار بار یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ہم نے ان کو گمراہی کی طرف بھیج دیا. اصل میں گمراہی کی طرف بھیجنے کا ضابطہ یہی ہے کہ ان کے سامنے پہلے ہدایت واضح کی جاتی ہے، جب وہ ہدایت کو دیکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں اور وہ گمراہی کے اندر آگے چلتے جاتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، ملک ہے. یحیی و یمیت، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے، نہ کوئی سرپرست ہے، دوست ہے، اور نہ کوئی مددگار ہے مگر اللہ کے سوا. اس کے بعد وہی دوبارہ غزوہ تبوک سے متعلق ایک موضوع پھرتا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو اور انصار کو. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، ہاں جنہوں نے ساعۃ العسرہ، سخت تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جن اہل ایمان نے مہاجرین انصار کا الگ الگ تذکرہ کیا، جنہوں نے ساتھ دیا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ معاف کرنے کا تذکرہ الگ سے اس لیے آ رہا ہے کہ انہوں نے اس سخت گھڑی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، باوجود اس کے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ کجی آ گئی تھی. بعض مخلص صحابہ کرام بھی اس شدید سخت ترین موقع کی وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ ہم بھی کوئی آج عذر کر کے تو اس بات نہ جائیں. یہ کجی آئی دل کے اندر، لیکن چونکہ مخلص تھے، دل کے اندر ایمان بالکل پیوست تھا، تو انہوں نے اپنے دل کے اندر آنے والے اس کمزوری کے، سستی کے خیال کو انہوں نے رد کیا. پھر ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف فرما دیا. انہ بہم رؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر بڑا شفقت فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. اب آگے 3 صحابہ کرام ہیں جن کا تذکرہ آ رہا ہے الگ سے. ان کا معاملہ بہت خاص واقع ہوا تھا اور انتہائی سبق آموز ہے یہ سارا کا سارا ان 3 صاحب کا واقعہ. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا. اب یہ 3 صحابہ کرام تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیعہ اور حضرت ہلال بن امیہ. ان 3 صحابہ کرام یہ بھی صحابہ جو ہے بدر کے اندر، احد کے اندر اور سارے مارکوں میں شریک تھے. کعب بن مالک شریک نہیں تھے بدر میں، بدر کے علاوہ باقی سارے مارکوں میں شریک تھے. ان 3 صحابہ کرام نے بھی یہ غزوہ تبوک پر نہیں گئے تھے. اب اس سے پہلے ہم جو 6-7 صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھا ہے پچھلے رکوع میں، ان کا معاملہ الگ تھا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہی آپ سے واپس آئے، اس سے پہلے کہ بات شروع ہوتی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دے ڈالی. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے ان کی معافی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں دے دیا. ان 3 صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ نہیں گئے تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، یہاں تک کہ آپ مسجد میں عام ملاقات پر تشریف فرما ہوئے تو 80 سے زیادہ قریب منافق آئے، آ کر کے دوبارہ معذرت کی کہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا جی، ہم پھنس گئے تھے تو آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے. ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تمہیں معاف فرمائے، ایسے کہتے ہیں. لیکن جب یہ 3 صحابہ کرام وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کسی قسم کا عذر نہیں تراشا، بلکہ سیدھا مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پورے کے پورے اسباب تھے، استطاعت تھی، لیکن محض غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. اب ان کا معاملہ بیان ہو رہا ہے اور اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی. اور وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں خود ان کے اوپر بوجھ بن گئی. اتنا سخت قسم کا ان 3 صحابہ کرام کا معاملہ ہوا. وَظَنُّوا
اور انہوں نے جان لیا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ کہ اللہ کے دامن رحمت کے سوا ان کے پاس اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب جو ہے ان صحابہ کرام کا یہ سارا واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اعلان کیا، تو سب لوگ تیاری کر رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ تیاری کرنے پر کون سا ٹائم لگتا ہے، جب قریب آئے گا کوچ کے وقت تو فوراً تیار ہو جاؤں گا، میرے پاس گھوڑا بھی ہے، سامان بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، کون سی مشکل پیش آئے گی۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن قافلے نے جہاد کے کوچ کرنا تھا، تو جب کوچ کر گیا قافلہ تو کہنے لگے کہ میں سستی کی وجہ سے کوچ نہ کر سکا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ میرا بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، میں کل نکلوں گا صبح صبح، میں قافلے کو جا کے پکڑ لوں گا راستے میں۔ لیکن وہی سستی اور کاہلی اگلے دنوں میں بھی آڑے رہی اور یہ نہ جا سکی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو سب لوگ ملنے کے لیے مسجد نبی میں آئے، تو میں بھی حاضر ہوا اور دیکھا کہ 80 سے زیادہ کے قریب منافق جمع تھے اور سب نے جھوٹے عذر تراشے ہوئے تھے اور معذرت کر رہے تھے۔ لیکن کہتے ہیں جب میری باری آئی، میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا کہ ہاں بھی تمہارا کیا مسئلہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ یہ تو منافق نہیں ہے، یہ تو مخلص مومن ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اور صرف اپنی غفلت اور کمزوری اور غلطی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، اسباب بھی تھے، سواری بھی تھی، وسائل بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بڑا اہم تھا، آپ نے فرمایا اس نے صحیح بات کہی، یعنی صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا، بطور خاص فرمایا ہاں اس نے سچ کہا۔ پھر ان کو کہا کہ اچھا جاؤ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ اٹھ کے گھر چلے گئے، اتنی دیر میں پیچھے سے لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تمہارے ساتھ جو ہے معاشرتی بائیکاٹ ہوگا، ہر قسم کا تمہارا جو ہے مقاطعہ ہوگا، تمہارے ساتھ کوئی بول چال نہیں رکھے گا۔ اچھا، اسی اسلام میں ایک بڑا اہم واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں یہ عذر کر کے واپس مسجد میں سارے لوگ موجود تھے، میں اپنے قبیلے کے والوں کے پاس آیا تو سب نے مجھے ملامت کی کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کیوں اپنی غلطی مان لی، باقی لوگ عذر کر رہے تھے تم بھی عذر کر لیتے۔ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ باتیں تو بنانا مجھے بھی خوب آتا ہے، اگر میں کوئی بات کر لیتا تو اتنی بڑی رسوائی سے ہی بچ جاتا، لیکن پھر مجھے کہتے ہیں اطلاع ملی کہ دو اور بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی غلطی مان لی ہے، وہ دو صحابہ اور تھے۔ کہتے ہیں پھر میں سچائی پر ڈٹ گیا کہ اب نہیں پھروں گا اس سے۔ چنانچہ ان 3 صحابہ کرام کا سوشل بائیکاٹ ہوا، 40 دن مسلسل گزر گئے۔ 40ویں دن حکم آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو پوچھنے والے سے پوچھا، سوال مطلب جسے اطلاع پہنچائی تھی اس سے کہا پوچھ کیوں، کیا طلاق دے دوں؟ تو وہ پوچھ گیا کہ نہیں طلاق نہیں دینی ہے، صرف الگ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ تو اس اسنا میں 50 دن گزر گئے، اور یہ وہ دن تھے کہ جس کے اندر کوئی بھی ان صحابہ کرام سے بات نہیں کرتا تھا، یا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک دوسرے اوپر جان چھڑکتے تھے، یا حالت یہ تھی کہ کوئی بندہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ کہتے ہیں میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے نماز پڑھتا تھا اور سلام کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں ایک دن میرا بچپن کا دوست ابو قتادہ کزن بھی تھا رضی اللہ عنہ، میں اس کے باغ میں گیا، دیوار سے چڑھ کر میں نے اس کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندے تم میرے بچپن کے دوست ہو، کیا میں اللہ اس کے رسول کا سچا ایمان والا نہیں ہوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے 3 بار قسم دے کر کے پوچھا، تو تیسری بار انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو کہتے ہیں ان کا یہ جواب سن کے مجھے اتنا رونا آیا جس کی کوئی حد نہیں تھی، میں گھر واپس آ گیا۔ نام کیا تھا ان صحابہ کے؟ یہ کعب بن مالک ہے اور مرارہ بن ربیعہ ہے اور ہلال بن امیہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر بالکل جان سے بیزار پڑا ہوا تھا کہ 50ویں دن کسی نے دور سے پکارا مبارک کو کعب، بس یہ سننا تھا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری معافی کا جو پروانہ آ گیا۔ تو پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد تانتا بند گیا نا،
یعنی سارے مدینہ کے اہل ایمان ان کے گھر آ کر کے چوک در چوک آ کے ان کو گلا مل رہے تھے، ان کو مبارکباد دے رہے تھے، تمہاری معافی کی جائے، آیات نازل ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اگر کہ جب میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتا دوں، کہتے ہیں بائیکاٹ کے دنوں کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے نماز پڑھتا رہتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں نماز پڑھتا رہتا تھا میری طرف دیکھتے رہتے تھے۔ یعنی آپ پیار اور محبت کا اس شفقت اور اس زبردست قسم کی اخوت کا آپ مدعا کریں کہ پتہ ہے نا کہ اپنی جماعت کا مخلص مومن ساتھی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب یہ جو ہے اس غلطی کا گویا کفارہ چل رہا ہے، لیکن دل کے اندر نفرت نہیں ہے، محبت اتنی زیادہ ہے، کہتے ہیں جو ہی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا والہانہ استقبال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ معافی کا جو پروانہ آیا ہے یہ آپ نے معاف کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے اپنی توبہ میں فیصلہ کیا تھا کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کروں، تو وہی ہوا جو پہلے والے واقعے میں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں سارا مال نہیں، کچھ دے دو، یعنی 1/3، باقی اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ واقعہ بڑا ہی سبق آموز ہے۔ اس کے اندر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یعنی اس پس منظر میں جب کہ کفر و اسلام کے درمیان یہ ایک انتہائی نازک موڑ تھا، ایک کشمکش اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، اس مرحلے میں اگر ایک مخلص ساتھی نے صرف تھوڑی سی سستی کی ہے، ایک جنگ میں سستی کی ہے نا، انداز ہے نا، غزوہ بدر، غزوہ احد، حنین کے وہ جاں غسل مار کے وہ سارے تو لڑے ہوئے تھے، اور بے شمار اور قربانیاں وہ بھی موجود تھی سب کے سامنے، لیکن اس کے باوجود صرف اس موقع پر غلطی ہوئی تو اس کا اتنا زبردست ریئیکشن دیا ہے۔ اس سے سوچنا چاہیے کہ کفر و اسلام کی جب جنگ برپا ہوتی ہے اس کے اندر بندہ مومن کے لیے یعنی اس سے دور رہنا اور اس سے غیر جانبدار رہنا یہ ایک بہت بڑا جو ہے جرم ہے، جس کے نتیجے میں اتنا شدید قسم کا بائیکاٹ کیا گیا ان صحابہ کرام کا 50 دن کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے یہ سستی اور کاہلی یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا جو ہے یہ ایک اخلاقی جو ہے یہ ایک کہنا چاہیے کہ خرابی ہے، برائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح و شام کی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ مجھے سستی اور کاہلی سے مجھے پناہ عطا فرما۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ سستی اور کاہلی تو بندے سے نماز چھڑواتی ہے، حالانکہ نماز بھی فرض عین ہے، اور اس کے بغیر تو بندہ مومن کی زندگی چل نہیں سکتی ہے، لیکن ہمارے لوگ کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہی سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ اور خود حضرت کعب نے فرمایا کہ میں سستی کی وجہ سے میں غزوہ تبوک میں نہیں جا سکا۔ تو سستی اور کاہلی کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ بہت بڑا انسان کا دشمن ہے، یہ شیطان کا ہتھیار ہے، اور یہ جو ہے انسان کو بڑے بڑے جرائم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے سستی کاہلی چھوٹا سا جرم ہوگا، یہ چھوٹا جرم انسان سے بڑا جرم کرواتا ہے، جیسا کہ یہ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا شدید گویا ان کا ایک لحاظ سے ان کا ایک ٹرائل ہوا، تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ انتہائی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، تاکہ وہ مکمل طور پر اللہ کے دامن رحمت میں آ جائیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضرات اس واقعے کے اندر